بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک دلچسپ معلومات دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ انگریز ماہر کون تھا جس نے سب سے پہلے برائی زبان سیکھی اور برائی زبان اور اس کے گرامر پر کتاب لکھ ڈالی۔ میں ہوں سکندر براوی اور آپ دیکھ رہے ہیں براوی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو ماضی میں ہمیں براویوں کو اکثر تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کی زبان تو انگریز بھی نہیں سیکھ سکا، اور پھر ہمیں ایک جڑتو قصہ سنایا جاتا تھا کہ انگریز سرکار نے اپنے ایک انگریز ماہر کو برائی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ بڑی کوشش کے باوجود برائی زبان سیکھ نہ سکا، واپس انگریز کے دربار میں حاضر ہوا اور ایک ڈبے میں کنکریاں ڈال کے اس ڈبے کو ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ ہے برائی زبان۔ دوستو اس تانے نے مجھے اپنی زبان کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا کیا، اور الحمدللہ ابھی تک میں نے برائی زبان میں ایک کتاب انگلش میں لکھ ڈالی ہے اور کافی مضامین لکھ چکا ہوں۔ سامعین، ویسے تو برائی زبان کے حوالے سے یورپ کے انگریز، جرمن، اطالوی اور دیگر ماہرین میں بحث آج سے تقریباً 250 سال پہلے 1770 کی دہائی میں شروع ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس دور کے ماہر لسانیات سیجنووٹس نے زبانوں کی مختلف خاندان میں تقسیم کے حوالے سے اپنا مقالہ لکھا۔ اس بحث میں دیگر ماہر لسانیات جیسے کہ ہیگر اور گیرمتی زمیل نے بھی اپنے حصے کا تحقیقی کام کیا۔ لیکن دوستو یورپ کو برائی قبائل اور زبان کے بارے میں باقاعدہ روشناس کرنے کا سہرا حقیقت میں ہنری پوٹنجر کے سر جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 209 سال پہلے ہنری پوٹنجر نے 1810 میں سندھ کے علاوہ سونمیانی سے لے کر لسبیلا، خزدار، کلات اور نوشکے کا سفر کیا، اور اس سفر کا ایک تفصیلی سفر نامہ ٹریولز ان بلوچستان اینڈ سندھ کے نام سے لکھ ڈالا۔ ہنری پوٹنجر ایسٹ انڈیا کمپنی میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ سرحدی علاقوں کی جاسوسی کرنے کے مقصد سے انہوں نے یہ سفر اپنے دوست آفیسر کیپٹن چارلز کرسٹی کے ساتھ مل کر کیا۔ کسی انگریز فوجی جاسوس کا ریاست کلات کا غالباً یہ پہلا سفر ہے۔ 1810 میں شروع ہونے والے اس سفر کی رپورٹیں تو لیفٹیننٹ ہنری پوٹنجر برطانوی سرکار کو بھیجتے رہے، لیکن ان کا سفر نامہ 1816 میں پہلی مرتبہ چھپ کر سامنے آیا۔ سفر نامہ میں انہوں نے برائی قبائل اور زبان کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات دی، اور کتاب میں برائی قبائل کی ایک لسٹ بھی شائع کی ہے، لیکن کتاب میں ہمیں اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ انہوں نے باقاعدہ برائی زبان سیکھ بھی لی ہے۔ اس لیے ہم ہنری پوٹنجر کو برائی زبان سیکھنے والا انگریز ماہر نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ہمیں 1837 اور 38 میں ایک اور ماہر کرسٹین لاسن کے 2 تحقیقی کتابیں ملتی ہیں۔ ایک کتاب اطالوی زبان میں لکھی ہوئی ہے اور دوسری جرمن زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ہمیں برائی زبان پر مواد ملتا ہے۔ ماہر لسانیات اور تاریخ دان نذیر شاکر براوی اپنی کتاب براوی و بلوچ میں لکھتے ہیں کہ کرسٹین لاسن وہ ماہر تھے جنہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر پہلی مرتبہ براوی زبان کو دراوڑی زبان قرار دیا۔ کیا کرسٹین لاسن براوی زبان سیکھنے والا پہلا انگریز تھا؟ کرسٹین لاسن کی کتابوں میں براوی الفاظ اور جملے وغیرہ نہیں ملتے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں براوی زبان سیکھنے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ہمارا جواب یقیناً انکار میں ہوگا۔ تو آخر کون تھا وہ انگریز ماہر جس نے برائی زبان مکمل طور پر سیکھی؟ سامعین، دستاویزی ثبوت بتاتے ہیں کہ وہ تھا برِ صغیر میں انگریز فوج کا افسر لیفٹیننٹ رابرٹ لیچ۔ رابرٹ لیچ کی ایک کتاب ایپیٹمی آف گرامرز آف براوکی، بلوچی اینڈ پنجابی لینگویج آج سے تقریباً 180 سال پہلے 1838 میں شائع ہوئی۔ لیفٹیننٹ آر لیچ کا تعلق بمبئی انجینئرز سے تھا۔ انہوں نے 1829 میں برطانیہ کے افغانستان پر پہلے حملے اور جنگ میں اسسٹنٹ آن دی مشن ٹو کابل کے حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ وہ برطانیہ کی انڈس آرمی کے افغانستان روانگی کے دوران ان کے لیے راشن اور خوراک کے حوالے سے ریاست کلات، براوی اور بلوچی سرداروں سے رابطے میں رہے۔ سامعین، ماضی میں ایک کتاب لکھنے اور شائع کرنے میں یقیناً وقت لگتا تھا، اس لیے اندازہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ آر لیچ نے 1838 سے بھی 3-4 سال پہلے برائی سیکھی ہوگی۔ اس نے برائی زبان پر اتنی دسترس حاصل کی کہ اس زبان پر کتاب لکھ کر اس کے الفاظ اور گرامر پر انہوں نے سیر حاصل بحث کی۔ کتاب کی ابتدا وہ برائی زبان کے تعارف سے کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ زبان کلات کی خانی میں بولی جاتی ہے، جس کی سرحدیں ہراند، شال، کیچ اور گرمسیل نامے ضلع تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ براوی الفابیٹ پر معلومات دیتے ہیں۔
وہ برائی زبان کے گرامر میں اسم اور اس کی مختلف صورتوں پر بحث کرتے ہیں، براوی میں واحد اور جمع کس طرح بنتا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں، براوی گرامر میں ضمیر کے کتنے قسمیں ہیں، ضمیر شخصی واحد اور جمع کس طرح بنتا ہے اس بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، براوی میں زمان، حال، ماضی، مستقبل کی مختلف صورتیں کس طرح بنتی ہیں، فعل اور صفت کس طرح بنتا ہے اس پر تفصیلی بحث ہے کتاب میں۔ براوی گرامر کے بعد براوی ووکیبولری کے نام سے کتاب میں 3 صفات پر براوی الفاظ کا ذخیرہ انگریزی ترجمے کے ساتھ دیا گیا ہے، جس سے بھی فاضل رائٹر کے براوی زبان پر عبور ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10 سے 12 تک براوی کے چھوٹے چھوٹے جملے اور محاورے انگریزی ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 پر براوی قدیم لوک شاعری کے 2 شعر انگریزی ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ایک مختصر شعر اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: او زیبو ننے دیر ایت نہ دیک ہنینو ننے دیر ایت گودی گدا نہ ننے دیر ایت۔ او زیبو گیو می لٹل واٹر، واٹر فرام دوز ہینڈس مسٹ بی سویٹ، گیو می لٹل واٹر، او مسٹریس آف دی ہاؤس گیو می لٹل واٹر۔ یہ براوی زبان کی مشہور لوک شاعری کے چند بند ہیں۔ یہ لوک شاعری براوی زبان کے لوک فنکار مرحوم مراد پارکوئی والا نے خوبصورت انداز میں گائے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 13 سے صفحہ نمبر 20 تک براوی زبان کی 3 لوک کہانیاں دی گئی ہیں۔ ان لوک کہانیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ لیفٹن لیچ نے یہ تینوں کہانیاں براوی زبان میں لکھی ہیں۔ اس کے لیے فاضل رائٹر نے رومن رسم الخط کا انتخاب کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا انگریزی میں ترجمہ بھی دیا ہے۔ لیفٹن لیچ کی براوی زبان میں لکھی گئی کہانیاں پڑھ کر ان کی بہترین براوی پر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلی مرتبہ براوی زبان سیکھنے اور براوی زبان میں کتاب لکھنے والا انگریز ماہر تھا لیفٹیننٹ رابرٹ لیچ، جس نے آج سے تقریباً 180 سال پہلی براوی زبان سیکھی تھی۔ اور یہ کہ انگریز کا براوی زبان نہ سیکھنے والا قصہ جڑتو اور بے بنیاد ہے۔ لیفٹیننٹ آر لیچ کے بعد سینکڑوں دیگر انگریز ماہروں نے بھی براوی زبان سیکھی اور براوی زبان پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل کسی اور پروگرام میں دیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ براوی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔